نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم. Honorable Patron in Chief UBG SM تنویر صاحب, ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, پریزیڈنٹ فیڈریشن عاطف اکرام شیخ صاحب, چیئرمین فاؤنڈر گروپ طارق صادق صاحب, رؤوف عالم صاحب, ظفر بختاوری صاحب, جناب محترم زبیر ملک صاحب, زبیر طفیل صاحب, خالد اقبال ملک صاحب, اعجاز وائس صاحب, فارمر پریزیڈنٹس میاں اکرم فرید صاحب, ہمارے مارکیٹ کے صدور ایگزیکٹو ممبران, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں آج بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے وہ لیڈر جس فیملی نے اس پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو سرو کیا, اپنی پوری زندگی دی اور اسی لیگیسی کو کنٹینیو کیا ہے, ان کے فرزند نے جناب SM تنویر صاحب نے. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ مبارکباد دینے کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں تشریف لائے ہیں. میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جو آنے والا سال ہے اس میں آپ کی ایڈوائس اور آپ ہمارا خیال رکھیں گے ویسے ہی جیسا آپ SM نبیل کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ SM نبیل نے میرے ساتھ پرائم منسٹر ٹاسک فورس میں ایز اے اسٹیک ہولڈر کام کیا ہے. وہ بھی بہت زبردست ایک لیڈر ہے ابھرتا ہوا, اور ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہے. تو SM تنویر صاحب, ہم اسلام آباد کے حوالے سے آپ سے یہ گوش گزار کرتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ CDA ریلیٹڈ بھی ہیں, اور بینگ کیپٹل چیمبر ہمارے اوپر رسپانسبلٹی تھوڑی زیادہ ہے کہ باقی چیمبرز کو ٹریول کر کے اسلام آباد آنا پڑتا ہے, لیکن پالیسی میکنگ چونکہ ساری یہاں اسلام آباد میں ہوتی ہے, فیڈرل کیبنٹ یہاں پر موجود ہے, منسٹریز ساری یہاں پر موجود ہیں, FBR ہے, اور تمام محکمے یہاں پر موجود ہیں, تو ہمیں سہولت ہے کہ وہ ہم سے آرم ڈسٹنس کے اوپر ہیں, تو ہم باقی چیمبرز کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور پالیسی میکنگ میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں پریزیڈنشل کانکلیو میں کا, جو کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا تھا, اور انشاءاللہ آنے والے مہینے ڈیڑھ میں ہم دوبارہ تمام پریزیڈنٹس کو انشاءاللہ انڈر یور لیڈرشپ, عاطف بھائی اور ہمارے جو کونسل ممبران ہیں, ہم سب لوگوں کو اسلام آباد میں مدعو کریں گے, ان کو ہوسٹ کریں گے, اور آنے والے سال کے لیے ہم پریپریشن کریں گے کہ نیکسٹ جو بجٹ آئے گا اس میں کیا ایسی تجاویز ہیں جن کی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہو. یہ جو ہراسمنٹ چل رہی ہے اس کے اوپر ہمارے بہت سے تحفظات ہیں. تو ابھی تو ہم نے سٹارٹ لیا ہے, 2 ویکس ہوئے ہیں, تو ہم ابھی آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا پیس پکڑ رہے ہیں. ہمیں ان اداروں سے ڈیل کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. میں پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ کی ایسوسیشن میں بھی سرو کیا ہے, اسلام آباد کی ریل اسٹیٹ میں بھی سرو کیا ہے, اور ہر بجٹ میں جب بھی ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ٹیکسز یا ویلیویشن میں یک طرفہ طور پر اضافہ کیا جاتا تھا تو 5,000 10,000 لوگوں کے پروٹیسٹ سب سے بڑے پاکستان کے وہ الحمدللہ ہم نے اسلام آباد میں ارینج کیے, اور پھر اس کے بعد نیگوسیشن کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ان چیزوں کو ہم نے ریورس بھی کرایا. ہمیشہ ویلیویشن جو ہے, جب بھی ویلیویشن ٹیبل ریوائز ہوا
اس کو ہم نے تمام 22-23 جتنے RTOs ہیں وہاں پر VRC کمیٹیز، ویلیویشن ریویژن کمیٹیز بنوائیں، اور ان کے ذریعے ویلیویشن سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہی ہم نے فائنلائز کرائی، اور اگر یک طرفہ طور پہ ہوئی تو وہ ہم نے واپس کروائی ہر دفعہ۔ اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چونکہ بجٹ میں تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور بجٹ کے بعد اب ظاہر ہے ویلیویشن ریویژن کا ٹائم آیا، تو اب کل کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہے RTO سے ہم نے پھر VRC بنوائی ہے، اور اس ویلیویشن ریویژن کمیٹی میں ہم اسلام آباد کے دوست اعجاز بھائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور 5-6 لوگ ہیں جو ہم بیٹھ کے پھر اسلام آباد کی دوبارہ ویلیویشن کریں گے۔ تو ہم نے ہمیشہ اپنا پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔ CDA ہمارا ایک یہاں اسلام آباد میں ایک بدمست ہاتھی ٹائپ ایک ادارہ ہے جس میں 4 سے 5 بیوروکریٹس ہیں۔ وہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کا اور ریزیڈنٹس کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک دن ایک پرپوزل لے کے آتا ہے، اگلے دن وہ اس کی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور تیسرے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے اوپر یہ قانون لاگو کر دیا گیا۔ مثلا پورے پاکستان میں ٹرانسفر فیسز جو ہیں وہ 1,25,000 روپے 500 گز کم و بیش، DHA کراچی ہو، DHA لاہور ہو، اسلام آباد ہو، آپ بھی ہاؤسنگ کے سیکٹر سے ہیں، یہی 1.5-2 لاکھ روپے 500 گز کے پلاٹ کی ٹرانسفر فیس ہوتی ہے۔ آؤٹ آف نو ویئر CDA کو یہ خیال آیا کہ یہ ٹرانسفر فیس بہت کم ہے، جو 250 روپے گز کے لگ بھگ تھی، اچانک اس کو بڑھا کر 3% آف FBR ویلیو کر دیا گیا۔ 3% آف FBR ویلیو یعنی 60 لاکھ 70 لاکھ کروڑ روپے تک اس کی ایک ٹرانسفر فیس کر دی گئی۔ پھر FAR فلور ایریا ریشو، یہ بلڈنگ، یہ کنسٹرکشنز یہاں پہ ہو رہی ہیں انڈسٹریل ایریا میں، یہاں پر کوئی بھی اگر کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے، پرانی بلڈنگز ہیں اس کو ریوائز کر کے 950 روپے پر اسکوائر فٹ کا ریٹ تھا، اس کو بڑھا کے 6,800 روپے پر اسکوائر فٹ کر دیا گیا، اور جو F سیریز میں 3500 روپے پر اسکوائر فٹ کا ریٹ اس کو بڑھا کر 23,500 روپے پر اسکوائر فٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ CDA کا پیٹ اس سے بھی نہیں بھرا۔ اب جو ہمارے واٹر چینلز ہیں ان کے ارد گرد کچھ سانس لینے کے لیے آپ اسلام آباد کے لنگز کہہ لیں کہ کچھ اگر گرین بیلٹس یا کچھ گرین ایریا بچ گیا ہے، تو اب وہ اخبار اشتہار دیا ہے کہ ہم وہاں پر نئے پلاٹ کریٹ کریں گے اور ان کو پھر آکشن کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ ہمارا E11 دیکھ لیں، وہاں پر ان واٹر چینلز کو نیرو کرنے سے کیا فرق پڑا، کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا۔ ہم آلریڈی ایک کلائمیٹ چینج آبزرو کر رہے ہیں، اور کیسا یہ ہمارا پچھلے 3-4 مہینے گزرے ہیں، ابھی تک لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہاں جو سید پور ولیج ہے وہاں پہ کیسے فلڈ آیا اور گاڑیاں لوگوں کی بہہ گئی، بے شمار لوگوں کا نقصان ہوا۔ تو اب یہ اسلام آباد کے جو ماسٹر پلان ہے اس کی خلاف ورزی کر کے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، اس شہر کے دشمن ہیں، یہ ہیں کون؟ اور ان کو دیکھیے، ہمیں آپ سے گزارش یہ ہے، جیسے جناب محترم فارمر پریزیڈنٹ ہمارے احسن مختاری صاحب نے بھی کہا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب سے آپ کی شناسائی ہے۔ ان کے امیجیٹ باس جو ہیں وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں۔ ہمیں دیکھیں، ہم نے پرائم منسٹر کے لیے نیشنل نیوز پیپر میں اپیل بھی پرنٹ کی، اس کے بعد ہم کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں۔ اب وہ ایک پروسیس ہے کورٹ کا، 29/10 ڈیٹ ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے پراپرٹی ٹیکس بھی ریورس کروائے ہیں، یہ ہائی کورٹ کے ریٹ کے ذریعے، اسلام آباد چیمبر نہیں، اب یہ ریٹ بھی ہے۔ اب روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی ریٹ کرنی ہے، تو ہم یہ بجائے یہ کہ ہم اپنے کام کاروبار پہ توجہ دیں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کام کی طرف، کچھ اور لوگوں کے مسائل حل کریں، صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک نیا ایسا فیصلہ دیکھنے کو ملتا ہے
جس کی تاریخ میں کسی جگہ مثال نہیں ملتی. انہوں نے بنانے ہیں اوور ہیڈ، اور وہ بھی ایسے اوور ہیڈ جو کرپٹ اوور ہیڈ ہے. ایک کا ڈیزائن صحیح نہیں ہے، ایک بارش ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس میں گڑھے پڑ گئے، وہ ختم ہو گیا. صرف وہ، کیونکہ اس میں میگا کرپشن ہو سکتی ہے، اس میں چانسز ہیں کہ اس میں کام ہو سکتا ہے، وہ کام ہو رہے ہیں. باقی آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو گڑھے پڑے ہوئے ملیں گے، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کوئی، اور چیئرمین سی ڈی اے کے پاس وقت نہیں ہے. لک بزی ڈو نتھنگ. ٹک ٹاک بنوائیں، صبح سائل ایسے ڈائس پہ کھڑے ہوں گے، سامنے کچھ سائل آئے گا، اس سے لکھیں گے اپلیکیشن سائن کرتے ہوئے 2 تصویریں بنائیں گے، ٹویٹر پہ ڈالیں گے، ان کی نوکری پوری، اس کے بعد ہو گئے. تو یہ سی ڈی اپنا الاٹمنٹ لیٹر دیتا ہے. آپ جب پراپرٹی ٹرانسفر کرواتے ہیں، آپ ہاؤسنگ کے سیکٹر سے، تو آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ میرا ٹرانسفر لیٹر ہے، میں نے ٹرانسفر کیا ہے، یا الاٹمنٹ لیٹر ہے. آپ 10 دفعہ ٹرانسفر کروا لیں، 11ویں دفعہ جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ جو 1973 میں جس بندے کو الاٹ ہوا تھا نا، اس کو غلط ہوا تھا، لہٰذا آپ کی یہ فائل جو ہے یہ ہم دوبارہ بھیجیں گے اور اس کو کینسل کریں گے. ہم سمجھ سے ہم بالا تر ہے. یہ مجھے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں یہ لیے ہوئے، ابھی آہستہ آہستہ ہم موڈ چینج کریں گے. پھر آپ کو ہمارے ہلکے پھلکے گلے بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے گلے آئے ہیں، اور آپ کو بھی کہیں گے کہ یہ اسلام آباد چیمبر میں جو لوگ ہیں یہ ہماری بات نہیں سن. بھائی ہم محنت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بیٹھیں، ہمیں یہ ثابت کر کے دیں کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کے پورے پاکستان میں ایک قانون ہے، اسلام آباد میں کہ کوئی اور قانون ہے. سر گورنمنٹ آف پاکستان کا ویژن یہ تھا کہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کم کرنے کے لیے ہمارے جو اسلام آباد کا اسٹامپ ڈیوٹی تھی وہ 4% تھی، گورنمنٹ نے کم کر کے اس کو 1% کیا. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ویژن تھا کہ ٹرانزیکشن کاسٹ چلے. جو چیزیں IMF کی ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، وہ کم کر دی. اور یہ کہا پرائم منسٹر صاحب نے اپنی میٹنگ میں کہ جو پروونسز ہیں وہ کوئی نیا ٹیکس نہ لگائیں تاکہ وہ اثر زائل نہ ہو جو ہم پاس آن کرنا چاہتے ہیں اینڈ کسٹمر کے لیے. لیکن یہ نیشنل اسمبلی ہے، اور اس سے آرم ڈسٹنس کے اوپر بیٹھا ہوا چیئرمین سی ڈی اے مطلق العنان قسم کے فیصلے کرتے ہوئے وہ جو 1,25,000 روپے کا ٹرانسفر فیس تھی اس کو بڑھا کے 60 لاکھ روپے کر دیتا ہے. تو سر ہم ان سے بہت زیادہ تنگ ہیں، ہم اس وقت ادھر تک پہنچے ہوئے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس میں انٹروین کریں، اور آپ ہمارے یہ جو کنسرنز ہیں یہ رائٹ کوارٹرز تک پہنچائیں. ورنہ ہمارے پاس ایک راستہ بچتا ہے کہ ہم سب کچھ بند کر کے یا ڈی چوک میں بیٹھ جائیں یا سی ڈی اے کے باہر بیٹھ جائیں. اللہ کرے گا کہ پھر آپ دیکھیں یہاں کسان آئے تو 2 دن انہوں نے ڈی چوک بند کیا، وہ اپنا کام کرا کے چلے گئے. اس کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے، وہ بیچارے 2 مرد اور عورت کے درمیان والے ہیں، وہ بھی آ کے 10 دن بیٹھے تھے، وہ اپنا کام بھی کرا کے چلے گئے. تو ہم اللہ کی مہربانی سے ہمیں اللہ کی مہربانی سے یہ سارے کام کرنے آتے ہیں. ہم نے اسلام آباد کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج اگینسٹ FBR یہاں اسلام آباد میں ہم نے سٹیج کیے ہیں، تو یہ کام ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں انٹروین کریں. ہم چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا ویژن ہے ہم اس کے ساتھ الائن ہو کے کام کریں. ایک بیوروکریٹ آتا ہے یا 3-4 ہیں، وہ 19ویں گریڈ کے افسر ہیں، وہ بیٹھ کے ڈسٹرکشن کی پالیسی پہ اب 40 سال سے PWD کے گھر بنے ہوئے ہیں. آج جا کے ان گھروں کے اوپر نشان لگانے شروع کر دیے ہیں کہ یہ پلازے بھی ہم نے گرانے ہیں اور یہ گھر بھی ہم نے گرانے ہیں. 40 سال یہ سوئے رہا پوری مخلوق خدا. آج ان کو یاد آیا کہ یہ گھر جب لے آؤٹ پلان بنا تھا تو شاید اس کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو آج جا کے جن لوگوں نے 10 دفعہ گھر لے لیے ان کے گھر گرانے چاہتے ہیں. یہ ڈسٹرکشن کی پالیسی ہے کہ یہاں کوئی کام کاروبار نہ کر سکے. بہرحال ہم نے دکھ تھے جو آپ کو سنا دیے، ورنہ آپ تو مبارکباد کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں اچھا بھی نہیں لگ رہا. ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
اور اپنی کونسل ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اتنی سخت باتیں بھی پولائٹلی آپ سے عرض کر سکوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.